کی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں۔ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، عرشاں دا لاڑا ٹکے وہڑے صدیق نے، عرشاں دا لاڑا ٹکے وہڑے صدیق نے، کہندے فرشتے کھون گے بھائی قسمت صدیق دی، جسم جشاکی نہیں خون غیر دا، کرنے آئے سے واسطے عزت صدیق دی، کرنے آئے سے واسطے عزت صدیق دی۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ و اصحابہ المتعتبین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند درود پاک۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے، اور ہر ہم اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی، اگر گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن نعمتیں ختم نہ ہو۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہماری درود و سلام محتاج نہیں، ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جن پر درود پڑھنے سے
دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے جنت کے راستے روشن ہوتے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن کا ذکر کرنا باعث نجات بھی ہے اور باعث ہدایت بھی۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام حمد و صلاۃ کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ لائی کے سب احترام پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد خواجہ فرید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ الحاج محمد اعظم محارمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ محمد اعجاز محبوب رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جناب محترم عاشق رسول محمد شفیق بٹ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور نہایت محترم المقام محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ دوستان مکرم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ 22 ربیع الثانی کو پہلے خلیفہ راشد فنا فی الرسول پیکر صدق و سخا کشتہ تسلیم و رضا رونق بازار مصطفیٰ عامل اسرار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ جان نشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ آپ کی سوچ کیسی تھی؟ اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ ہماری سوچوں کو بھی ایسا بنائے جیسے حضور کے غلاموں کی ہوا کرتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں آج گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، لیکن کیونکہ تاجدار صداقت کی بات ہے تو الحمدللہ ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان اس طرح کا جس طرح کا صدیق اکبر کا ہے، نظریہ اس طرح کا جس طرح کا عمر فاروق کا ہے، عقیدہ اس طرح کا جس طرح کا عمر فاروق کا ہے، اور نظریات اس طرح کے جس طرح کے عثمان و علی کے ہے۔ فرمایا اس طرح کا عقیدہ لاؤ، اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ میں ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھ دوں،
ساری امت کے ولی غوث قطب ابدال، ساری امت کے ولی غوث قطب ابدال اہل بیت اور صحابہ، اور فرمایا ترازو کے دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھتا ہوں تو میرے ابو بکر کا ایمان پھر بھی بدل نہیں پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا میرے ابو بکر کا ایمان پھر بھی بس نہیں نکلے گا۔ جناب ابو بکر کے ایمان کی پختگی اور خیالات پھر بھی بس نہیں نکلے گا۔ اور حضور میرے اور آپ نے کریم آقا نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان کیسا ہے، آقا کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل مانگی، معجزہ مانگا، لیکن میں جب صدیق اکبر کے سامنے ایمان پیش کیا تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور آج کل تو اسکالر کا دور ہے، اسکالر کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ادھر بھی جاؤں گا، میں ادھر بھی جاؤں گا۔ نبی پاک نے تو جناب عمر کو منع کر دیا تھا کہ تم نے تورات نہیں پڑھنی۔ اور یہ میں بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو روز الجھایا جاتا ہے۔ ایک ٹاک شو میں 3 یا 4 بندے بٹھائے جاتے ہیں، وہ سب الگ الگ گفتگو کرتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اور شو ختم ہو جاتا ہے، اور دیکھنے اور سننے والا یہ سوچتا ہی رہتا ہے، الجھا ہی رہتا ہے کہ صحیح کون تھا، کہ دیکھنے والا الجھا ہی رہتا ہے کہ درست کون ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے اور لوگ الجھنا پسند کرتے ہیں، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک دھر پھڑیے، محکم پھڑیے تے بھائیا اس دے ہو کے مریے۔ فرماتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک حرف سجن دے نادا سنو دستا وانگ قرآن صورت یار دی بیندے رہنا سب عملہ دی جانے تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا، اور ساڈا ایو ورد گیانے، ساڈا ایمان کی پوچھنا، ساڈا ایو دین ایمان۔ حضرت سٹی سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو درخت نے نصیحت کر دی۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، سیانی بات کرتے ہیں، حقائق الاولیاء ہے کہ ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں۔ تو حضرت سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، درخت نے نصیحت کر دی، کہنے لگا بابا میری طرح کا ہو جا۔ آپ نے فرمایا کس طرح کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رہتا ہوں اور دوسروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ اور آپ فرمانے لگے میاں بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن ناراض نہ ہونا، تجھ میں ایک خامی ہے، ذرا غور رکھیے گا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب تو خشک ہو جاتا ہے نا پھر تو جلایا جاتا ہے، تیری اخیر جل جانا ہے، سڑ جانا ہے، خاک میں مل جانا ہے۔ تو اس نے جواب دیا، وہ کہنے لگا
کہ مجھ میں خوبیاں بہت ہیں لیکن ایک خامی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے نا میں ادھر کا ہو جاتا ہوں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر کا ہو جاتا ہوں، اور میری یہ جو خوبی ہے یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اقدار پھڑیے، موقع پھڑیے، پھر پایا اس سے ہو کے مریے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ میں یہ جو خوبی ہے یہ میرے رب کو پسند نہیں، اس لیے جب میں خشک ہو جاتا ہوں تو پھر میں جلایا جاتا ہوں، میں تپایا جاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کہ جب سے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ نبی پاک سے سوال کیا ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ نبی پاک سے ایمان کے بارے میں سوال کیا ہو۔ یار بندہ سوال کرتا ہی ہے، باپ بیٹے سے کرتا ہے، بیٹا باپ سے کرتا ہے، اور جہاں پر عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں پر بولنا جائز ہی نہیں، وہاں پر لوگ درجنوں سوال کر دیتے ہیں، لیکن جناب ابو بکر صدیق سوال کوئی نہیں۔ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا استا جانی جس کا توڑ چڑھے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر سے مروی ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا کہ سارے صحابہ پریشان ہیں، 1500 صحابہ ہیں، سب کے سب پریشان ہیں اور سب کے ذہنوں میں سوال ہے۔ حضور نے خود فرمایا احرام باندھ لو، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ میقات مدینہ سے احرام باندھ لیے، صحابہ نے تیاری کر لی اور لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ جا پہنچے۔ قریش مکہ نے روک لیا، توجہ ہے نا، قریش مکہ نے روک لیا۔ اب احرام کس نے بتوایا؟ بولیے، حضور نے۔ اور کس لیے باندھا؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ اور جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا، کہنے لگا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لڑنے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمرہ کرنے آئے ہیں، دیکھ نہیں رہے احرام باندھے ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ 1500 بندہ ہے اور ہے بھی سارے دلے اور ہے بھی سارے کٹ مرنے کو تیار۔ کسی ایک نے نعرہ لگا دیا ہمیں تو بھگا دو گے، لہذا ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ بات بڑھ گئی، اختلاف ہو گیا، پھر ادھر ادھر سے صلح ہوئی، کچھ شرائط طے ہوئی، شرائط لکھی جا رہی تھی اور شرائط ظاہراً ایسی تھی کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ آج کیا بندہ بات کرتا ہی ہے، باپ بیٹے کو کہہ دینا کہ بیٹا یہ کام کر لو خیر ہو جائے گی، تو اس میں تھوڑی سی خرابی ہو جائے تو وہ کہتا ہے ابا جی آپ ہی نے یہ کہا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ بات کے پیر صاحب کی حکایت سنی کہ ان کی ماننے والی زیادہ بیٹیاں تھیں، اور وہ جو بابا جی تھے نا پیر صاحب، وہ منگل والے دن فوت ہو گئے۔ تو وہ بیٹیاں کہنے لگی اسی اگے تو اس پیر نہیں مننا، یہ کڑا کامل سی، اگر کامل ہوندا تو جمعے والے دن مردا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑی شانیں دی ہیں۔ وہ بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ بھی کوئی بات ہے،
اسی جمعے نو مر جانا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں تو لوگ منٹ منٹ پر ناراض ہوتے ہیں فوری طور پر. اب دیکھیں نا، حضور نے خود فرمایا احرام باندھ لو، عمرے کے لیے جانا ہے. اور جب صلح طے ہو گئی فرمایا پنڈ کروا لو اور کپڑے بدل لو، واپس جانا ہے. اب سب صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ حضور نے خود فرمایا تھا احرام باندھ لو، عمرہ کے لیے جانا ہے، نہ طواف کیا نہ سعی کی، ہمیں تو طواف کرنے کے لیے ساتھ لائے تھے، اور اب فرما رہے ہیں کہ واپس جانا ہے. تو جناب عمر کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اٹھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. تو جناب عمر کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اٹھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی سوال نہیں. اٹھے، پینڈ کروائی اور واپس آ گئے. پھر دھیرے دھیرے دوسرے صحابہ اٹھے. جناب عمر کہتے ہیں کہ وہ ذرا ٹھنڈے مزاج کے تھے، بول نہ سکے. میں سخت مزاج کا تھا، غصہ سنبھالا نہ گیا. میں سیدھا حضور کے خیمے میں. کتنا بڑا وقت ہے. جناب ابو بکر صدیق گئے، ٹینڈ کروائی اور آ گئے. اور جناب عمر کہتے ہیں کہ میں جلالی طبیعت کا تھا، مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا. میں سیدھا حضور کے خیمے میں جا کر سلام کیا اور سخت جملے. اور جناب عمر ساری عمر رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا. آپ سیدھے حضور کے خیمے میں جا کر سلام کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا سچا ہوں. تو کیا قرآن سچا نہیں، اسلام سچا نہیں، دین سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے. تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں وہی کہتا ہوں جس کا اللہ مجھے حکم دیتا ہے. تو جناب عمر کہنے لگے میں نے حضور کے الفاظ دہرائے. میں نے کہا حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ احرام باندھ لو، طواف کریں گے؟ فرمایا میں نے کہا تھا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. جناب عمر کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہ ہوئی. میں حضور کے خیمے سے باہر نکلا اور سیدھا ابو بکر کے خیمے میں. درمیان میں حضور کی اور ابو بکر کی ملاقات نہیں ہوئی. میں جب خیمے میں داخل ہوا تو سب پریشان ہیں اور ابو بکر تسلی سے کھجوریں کھا رہے ہیں. میں نے جا کر السلام علیکم کہا. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا تم موج میں بیٹھے ہو اور ہماری ٹینشن نہیں جا رہی. وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور اللہ کے سچے رسول نہیں؟ وہ کہنے لگے سچے ہیں. تو میں نے کہا قرآن سچا نہیں، اسلام سچا نہیں، دین سچا نہیں. وہ کہنے لگے ابو بکر چپ کر. حضور وہی ارشاد فرماتے ہیں جس کا انہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. تو میں نے عرض کیا پھر ہم تب کے صلح کیوں کریں؟ ابو بکر غصے میں آ گیا اور جناب عمر کہتے ہیں میں نے پھر حضور کے الفاظ دہرائے کہ حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ احرام باندھ لو، طواف کریں گے؟ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے عمر
حضور نے فرمایا تھا کہ طواف کریں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ حضور نے فرمایا ہے طواف کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، آ کر بیٹھا، وضو کیا، غصہ ٹھنڈا ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہو وہی الفاظ جو حضور نے فرمائے تھے، وہی ابو بکر کے، وہی انداز جو حضور کا ہے وہی ابو بکر کا۔ میں نے کہا عمر اور تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی بہت مضبوط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صدیق اکبر۔ میں نے کہا عمر تو نے عمل میں ابو بکر سے آگے کیا گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو تجھ سے ایمان ہی بہت مضبوط ہے، اور ابو بکر کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ ساری عمر حضور سے ایمان کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا، اور جناب ابو بکر نے ہمیں سمجھایا کہ جب مان لو پھر سوالات نہیں کیا کرتے، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا کرتے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا کرتے ہیں، ہر ہوا کا شکار نہیں ہوا کرتے۔ اور جناب ابو بکر کے عقیدے ہمیں بتاتے ہیں، اور حضور کے لیے انداز کیا ہے کہ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے وہاں پہ اپنی عقل کو دوڑاتے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی زمین خریدنی ہے، دوڑتے ہوئے گئے ان بچوں کے پاس۔ آپ کو یہ ہر کتاب میں ملے گا کہ زمین خریدنی، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ سودا کیا۔ سودا تو تاجر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ سودا خریدتے وقت بحث کیا کرو، سودا خریدتے وقت بحث کیا کرو۔ لیکن جناب ابو بکر کوئی گفتگو، کوئی سودا، کوئی بحث نہ کی، فرمایا خریدنی ہے خریدنی۔ حضور نے فرمایا بلال حبشی کو خریدنا ہے، امیہ بن خلف کے پاس گئے، اور جناب ابو بکر کا عقیدہ دیکھیے، فرمایا غلام بیچ دو۔ کیا فرمایا؟ غلام بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کالا کا لوٹا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں، سیانہ بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ڈھنگ سے، کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی غلام ہے، رنگ کا گورا ہے، پڑھا لکھا ہے، سیانہ ہے، میرا منشی ہے، میرا تمام کاروبار وہ سنبھالتا ہے۔ امیہ کہتا ہے کہ میں نے ابو بکر کو چیک کرنے کے لیے کہا کہ اگر میں 10,000 دینار ساتھ مانگ لوں تو وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں، وہ بھی مل جائیں گے۔ کہنے لگے کوئی حرج نہیں، وہ بھی مل جائیں گے۔ تو امیہ کہتا ہے میں نے کہا ابو بکر تو نادان آدمی تو نہیں، تاجر ہے، کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، کس طرح کا سودا کر رہا ہے کہ جو رنگ کا کالا ہے، جسے اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا، کوئی کام کرنا بھی نہیں آتا ڈھنگ سے، اور وہ جو رنگ کا بھی گورا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، تیرا سارا آڈٹ کرتا ہے، اسے دے کر اور پیسے دے کر تو بلال کو خرید رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تجھے سمجھ آ بھی نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ تو بے ایمان ہے،
اور میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمانے لگے کہ تجھے سمجھ آ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ تو بے ایمان ہے اور میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ جہاں پر میں کھڑا ہوں تو وہاں پر کھڑا نہیں۔ تجھے اس لذت اور اس ذائقے کا پتہ نہیں۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصر خود محبت کر، کنارے سے اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں تو وہاں پر کھڑا نہیں ہے۔ تو 10,000 دینار میں جناب بلال حبشی کو خریدا، اور بلال کہنے لگے ابو بکر مجھے خرید کر تجھے کیا ملے گا؟ کسی سیانے بندے کو خریدتا تجھے نفع ہوتا۔ تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے بلال نہ مجھے تجھ سے کوئی غرض ہے نہ کسی اور سے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو محمد عربی کا غلام ہے، میرے آقا تجھے بہت پسند کرتے ہیں، میرے رسول کو تجھ سے بڑی محبت ہے۔ لگا جدوں بازار ازلدا تلو کی چوڑا بانگ سدھائے، کسے نے لٹ لئی حسن جوانی اونا حاصل چولی پائے، کسے نے خریدی علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے، آزم جو ایک جہالت ساڑی ایسی عشق خرید لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صدیق اکبر۔ آزم بے جہالت ساڑی اسی عشق خرید لے آئے۔ لوگ پیچھے رہ گئے، کمزور رہ گئے، پہلا نمبر حاصل نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب صدیق اکبر نے اپنا ایمان بہت مضبوط رکھا، تگڑا رکھا۔ آج ساری عمر ہم مسلمان ڈرا ہوا، سہما ہوا، چھپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، دین کی طرف آتے ہوئے کچے پکے سے عقیدے، لڑکھڑاتے ہوئے ذہن، پروگراموں کے اندر جھول، ذہنوں ارادوں کے اندر کمزوری، قرب الہی کس طرح نصیب ہوگا؟ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، تاجدار کائنات جلوہ گر ہیں، ادھر جناب ابو بکر آ گئے، ادھر جناب عمر آ گئے، حضور دعا فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بولیے آمین۔ آپ لوگوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، حضور فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچانک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں تمہارے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ جناب ابو بکر فوراً بول اٹھے، حضور مہربانی فرمائے تھوڑے زیادہ کر لیں، حضور مہربانی فرمائے تھوڑے زیادہ کر لیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بھی اتھے مسلح پا تے اپنے رب نو آپ۔ یہ ہے جناب ابو بکر کا عقیدہ۔ عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں تھوڑے زیادہ کر لیں۔ حضور نے پھر دعا کی، جب ابو بکر نے کہا کہ حضور تھوڑے زیادہ کر لیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے
رمضان کی ہر رات 70,000 بخش دیا کروں. اور ابو بکر پھر کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں تھوڑے زیادہ کر لیں. حضور تھوڑے زیادہ کر لیں. حضور 20-22 کروڑ تو صرف پاکستانی ہیں بھی سارے یا رسول اللہ کہنے والے. حضور مہربانی فرمائیں تھوڑے زیادہ کر لیں. حضور مسکراتے جاتے اور دعا فرماتے جاتے. یہ ہے جناب سیدنا ابو بکر کا عقیدہ. نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور تھوڑے زیادہ کر لیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں 4 لاکھ امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. تو ابو بکر پھر عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں حضور تھوڑے زیادہ کر لیں. حضور تھوڑے زیادہ کر لیں. بات ذرا لمبی ہے اور مضمون میں بیان کرنا ہے. حضور نے دعا فرمائی. پھر فرمانے لگے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری امت کا ایک چلو بھر کر جنت میں داخل کر دوں گا. اور جناب ابو بکر پھر عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں حضور تھوڑے زیادہ کر لیں. جناب عمر کافی دیر سے نا خاموش بیٹھے تھے. بول اٹھے کہنے لگے ابو بکر او یار بس بھی کر کافی دیر ہو گئی. تو ابو بکر کہنے لگے عمر اللہ دے رہا ہے نبی دے رہا ہے اور غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے امت کا بھلا ہو رہا ہے تو تیرا میرا کیا جا رہا ہے. عمر اللہ دے رہا ہے نبی دے رہا ہے امت کا بھلا ہو رہا ہے تیرا میرا کیا جا رہا ہے. تو جناب عمر نے بھی بڑا دلیروں والا جواب دیا. وہ کہنے لگے عمر ابو بکر یہ تیرا میرا چلو نہیں یہ اللہ کا چلو ہے. اللہ جب امت کا ایک چلو بھر کے جنت میں ڈالے گا تو پیچھے بچنا ہی کسی نے نہیں. تو زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان صدیق اکبر پائیدار صداقت. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں بہت بڑی. ذرا توجہ رکھیے کہ حضور جب کسی سے ناراض ہو جاتے نا تو جناب ابو بکر سفارشی بن جاتے ہیں کہ حضور مہربانی فرمائیں حضور سے معاف کر دیں حضور مہربانی فرمائیں معاف کر دیں. جناب ابو بکر اور جناب عمر میں ناراضگی تھی. حضور حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں. حضور جناب عمر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں جب تو تلواریں لے کر آتا تھا اور ابو بکر مجھے بچانے آتا تھا تجھے پتہ نہیں میرے ابو بکر کا کہ جب تو تلواریں لے کر آتا تھا اور میرے ابو بکر مجھے بچانے آتا تھا تجھے پتہ نہیں میرے ابو بکر کا. حضور جناب عمر کو ڈانٹ رہے ہیں اور ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں حضور سے معاف کر دیں. یہ ذرا جلالی طبیعت کا ہے. جب غصہ اترے گا نا تو حضور سمجھ آ جائے گی. حضور مہربانی فرمائیں معاف کر دیں. تو امام الانبیاء کے زبان سے بہت خوبصورت لفظ نکلتے ہیں. لفظ تو آپ کی زبان سے سبھی خوبصورت ہے. اب فرمانے لگے میری امت کے بارے میں جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے نا وہ میرا ابو بکر ہے. فرمایا میری امت کے بارے میں جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ میرا ابو بکر ہے. ہم
دیندار ہوتے ہیں، ہمارے بچے دیندار نہیں ہوتے، لیکن جناب ابو بکر کے بیٹے بھی مسلمان ہیں تو پوتے بھی مسلمان ہیں، ایک دو کو نہیں، ساری عمر اپنی اولاد کو. یہاں کہتے ہیں کہ ہم حاج صاحب ہیں. حاج صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. بیٹا کدھر ہے؟ کہ وہ دکان پر ہے، وہ نہیں جمعہ پڑھتا. حاج صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ جی فجر پڑھنے جا رہا ہوں. یہ بیٹا کدھر ہے؟ جی وہ سویا ہوا ہے. لیکن جناب ابو بکر نے ساری عمر یہ رویہ اختیار نہیں کیا. اپنے بچوں کو اور بڑوں کو، ہر آدمی کو گھر کے اندر دین نافذ کر کے رکھا. ترمذی کی حدیث ہے. آج کل گاڑیوں میں بھی اسٹیکر لگے ہیں، کافی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، صرف اشارہ ہی دوں گا کہ لکھا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، میرے لیے اللہ کافی ہے. تو پھر انہیں تو چاہیے نا کہ وہ یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اچھا، اور اگر صبح سے لے کر شام تک سب پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے تو لکھ کے لگایا ہوا ہے. اور ہماری قوم بھی اتنی سیانی ہے، وہ کہتی ہے جی انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے لیے اللہ کافی ہے، لیکن رسول بھی تو اللہ نے بھیجے ہیں. اگر اللہ کافی ہوتا تو اللہ رسول کیوں بھیجتا؟ یہ شیطان کا کیا نعرہ تھا؟ شیطان کیا کہتا تھا؟ شیطان کہتا تھا اللہ ہی اللہ، باقی خیر صلی اللہ. وہ کیوں دھتکارا گیا؟ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. بولیے، میرے خیال میں وہ مکر گیا تھا. کہتا تھا میں نے آپ کو سجدہ نہیں کرنا. وہ تو پکارا اس لیے کیا کہ اللہ فرماتا تھا کہ مجھے بھی مان، اور جسے میں منواتا ہوں اسے بھی مان. وہ تعظیم نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا تجھے مانوں گا، لیکن جسے تو منواتا ہے اسے نہیں مانوں گا. لیکن اللہ فرماتا تھا مجھے بھی مان، اور جسے میں منواتا ہوں اس سے بھی مان. اور ہماری قوم فوراً ہر کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے، کہتی ہے جی انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. اور کیا لکھ کے لگایا ہوا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مال لے کر آؤ. صحابہ فرماتے ہیں کوئی 5% لایا، کوئی 10% لایا، کوئی 20% لایا. اور جناب عمر کہتے ہیں میں نے گھر کا سارا مال سامنے رکھا، اس میں سے 50% علیحدہ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے بچوں کے کپڑے تھے، حتیٰ کہ ایک جوڑے کے علاوہ میں نے ان کی بھی قیمت لگائی، اور 50% لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آج حالانکہ اسلام جو سال کے بعد مانگتا ہے وہ بھی 2.5% ہے، اور لوگ وہاں پر بھی بہانے تلاش کرتے ہیں، طویلیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں. اور جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے 50% مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور میں نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا. لیکن جب جناب ابو بکر آئے تو سر کا امامہ اتار کر بھی جھولی میں رکھ دیا. سر کا امامہ اتار کر بھی جھولی میں رکھ دیا، جوتے اتار کر بھی رکھ دیے، کسی مجاہد کے کام آئیں گے. اور ایک بوریا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور جھاڑی کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں.
سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، عرض کی حضور سب کچھ حاضر ہے کہ جس توے پر میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ بھی لے آیا، جن مٹی کے برتنوں میں میرے بچے کھانا کھاتے تھے میں وہ بھی لے آیا۔ میں نے کہا دو، اس لیے کہ آج میرے رسول نے فرمایا ہے کہ لے کر آؤ۔ حضور نے پوچھا، حضور نے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور میرے عشق وچ نہ مشکوک ہو، نہیں کبھی بھی نیت خطا کی تھی، میرے عشق وچ نہ مشکوک ہو، نہیں کبھی بھی نیت خراب کی تھی، تیری ہر ملاقات میں انج کی تھی جی میں موسیٰ نال خدا کی تھی، ایک تینوں رابطی نہیں کہہ سکیا، باقی ساری رسم ادا کی تھی۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ ایک تینوں رابطی نہیں کہہ سکیا، باقی ساری رسم ادا کی تھی۔ حضور نے پوچھا، جناب عمر کہتے ہیں ہم سے نہیں پوچھا، مجھ سے نہیں پوچھا، عثمان و علی سے نہیں پوچھا، سعد بن ابی وقاص سے نہیں پوچھا، جناب ابو بکر سے ڈائریکٹ پوچھا، ماں اب کئی تلیالی، ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ تو گردن جھک گئی، عرض کرتے ہیں اب کئی اللہ و رسولہ، گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گھر کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، نہیں، ترمذی کی حدیث ہے، نام کے لفظ نہیں۔ اب قید اللہ و رسولہ، گھر بھی خدا اور اس کا رسول چھوڑ آیا، گھر میں خدا بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں گھر میں نہیں، حضور نے نہیں فرمایا کہ میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں گھر میں نہیں، عرض کیا کہ میرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور اس کا رسول بھی کافی ہے۔ آئیے اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو شمع مل جائے نا تو وہ کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بلکہ مولانا رومی کہتے ہیں ایک پروانہ دوسرے سے کہنے لگا کہ وہاں شمع جل رہی ہے، وہ کہنے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پروانہ۔ اس نے کہا تو کیسا پروانہ ہے؟ پروانہ تو شمع پہ قربان ہو جاتا ہے اور تو مجھے بتا رہا ہے کہ وہاں شمع جل رہی ہے، تو پروانہ نہیں۔ تو عرض کیا حضور گھر میں خدا اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر پیچھے ہٹ، تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، اور جو بوریا کا لباس تو نے پہنا ہے وہی جبریل نے پہنا ہے۔ فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج صدیق کا لباس رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا کہ اس نے فرمایا کہ آج سب فرشتے وہی لباس پہنے جو صدیق کا ہے۔ فرمایا آج سب فرشتے وہی لباس پہنے جو صدیق کا ہے۔ اور عرض کیا کہ حضور اللہ فرما رہا ہے کہ صدیق سے پوچھو کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ چیخ مار کے روئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بہت راضی ہوں، بیان ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو، کس زبان سے
مرتبہ صدیق اکبر کا، محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو سنیے سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ۔ امام رازی، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ حضور انگوٹھی پہنتے تھے، آپ نے انگوٹھی اتار کر ابو بکر کو دی، 4.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی، ایک ناگ والی، مرد کے لیے پہننا جائز ہے، چاندی کی بھی 2 نہیں پہن سکتا، پیتل تانبا لوہا جس مرضی دانت کی ہو اور جس مرضی بزرگ کے دربار سے دم کروا کے لائے ہو ممنوع ہے، شریعت نے حرام قرار دی ہے۔ تو حضور انگوٹھی پہنتے تھے، اتار کر ابو بکر کو دی، فرمایا ابو بکر جا اس پر اللہ کا نام لکھوا کر لا، اور ابو بکر سب سے زیادہ دین کی خدمت کرتے تھے، دین پر خرچ کرتے تھے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، کیا یہ کمال نہیں کہ 3 دن تک حضور کے ساتھ غار میں رہے؟ کبھی پاؤں دباتے ہیں، کبھی سر دباتے ہیں، اور کبھی کھانا لے کر آتے ہیں، آپ کی بیٹی کھانا پہنچاتی ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، جو سب سے زیادہ اینٹیں اٹھا کے لائے، جو سب سے زیادہ اینٹیں اٹھا کے لائے اسے بھی صدیق اکبر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر مسجد نبوی میں کبھی جھاڑو دیتے، مسجد دھوتے، صفے بچھاتے، اور جمعے کے وقت سب سے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اس کا پہلا نمبر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں جسے سب سے زیادہ تابعداری کرتے دیکھا وہ بھی صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نوکری کرتے، ڈیوٹی کرتے، تابعداری کرتے، اور کبھی کسی کو دکھایا اور سنایا نہیں ابو بکر نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے انگوٹھی اتار کر دی، اور ہاں حضور جب کسی کو ذاتی کام کہتے ہیں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے رکھیے گا کہ حضور جب کسی کو ذاتی کام بھیجتے، ذاتی کام جو بچوں کو، لوگ غریب لوگوں کو، عام لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو جناب ابو بکر کو بتاتے ہیں۔ ابو بکر کو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ انگوٹھی لے اور اس پر اللہ کا نام لکھوا کر لا۔ کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ اور جناب ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے انگوٹھی لی اور مسافر کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر کہا اس پر اللہ کا نام لکھ دو۔ کس کا نام؟ اللہ کا۔ اور حضور کا حکم کیا ہے کہ صرف اللہ کا نام لکھواؤ، اور کہتے ہیں اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ صرف اللہ کا، حضور کا کیا حکم ہے کہ صرف اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا صرف اللہ کا نام لکھنا، ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 نام لکھوائے، جب میں مسجد نبوی تک پہنچا نام 2 تھے، سارے راستے میں دیکھتا آیا نام 2 تھے، لیکن جب میں نے انگوٹھی حضور کو دی تو آپ فرمانے لگے ابو بکر ادھر آ۔ میں نے عرض کی جی حضور۔ فرمایا تجھے کہا تھا کہ صرف اللہ کا نام لکھوا کے لانا، تو 3 نام لکھوا لایا ہے۔ عرض کی حضور یہ تیسرا کون سا ہے؟ فرمایا 3 نام ہے، اللہ، محمد، ابو بکر۔ آپ نے عرض کی حضور اللہ کی عزت کی قسم میں نے آپ کا لکھوایا ہے، اپنا نہیں لکھوایا۔ حضور نے کہ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ابو بکر کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا، اور آپ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو۔ عرض کیا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ
اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر نے گوارا نہیں کیا کہ رب کا نام آپ کے نام سے جدا ہو، اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر۔ فرمایا واہ ابو بکر نے آپ کا نام لکھوایا ہے اور ہم نے ابو بکر کا لکھوایا۔ دوستان مکرم، آخری بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا وقت آیا، امام راضی اور دیگر علماء نے لکھا، آپ نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بلایا، فرمایا کل پیر کا دن ہے، کل میں نے چلے جانا ہے، اس لیے کہ میرا محبوب بھی پیر کے دن گیا تھا۔ فرمایا میری عمر 63 برس ہو گئی، میرا یار بھی 63 برس کی عمر میں گیا تھا۔ فرمایا وصیت سن لو، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے نیا کفن نہ دینا، پرانے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ رسول آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہے کہ نبیوں کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہے، عام لوگ مرے تو نیا کفن، آپ کو پرانا کفن۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی رعایا سے محبت دیکھیے، فرمایا مجھے جو کفن دینا ہے اس کی مدینے کی کسی بیوہ کی چادر بنا دینا، کسی یتیم بچی کے سر کی چادر بنا دینا۔ اور آج کے حکمرانوں کو سیدنا صدیق اکبر سے حکمرانی کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، جو آج زندہ لوگوں کے لباس اتروا رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر اپنا کفن بھی حضور کی امت کو دے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی، اے خلیفہ رسول قبر کہاں بنانی ہے؟ فرمایا غسل تمہارے ذمہ ہے، کفن تمہارے ذمہ ہے، جنازہ تمہارے ذمہ ہے، قبر مصطفیٰ کے ذمہ ہے۔ فرمایا علی بھائی جب میرا جنازہ پڑھا لو تو میری چارپائی کو اٹھا کر روضہ رسول پہ لے جانا اور باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا، اور اس کے بعد صرف اتنا کہنا کہ وہ غار والا یار آ گیا یا رسول اللہ، وہ غار والا یار آ گیا یا رسول اللہ۔ اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت علی اور دیگر صحابہ سیدنا صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھا کر لے گئے اور وہاں پر جا کر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ غار والا یار آ گیا یا رسول اللہ، وہ غار والا یار آ گیا یا رسول اللہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، کنڈیاں خود کھلی ہے، دروازہ خود کھلا ہے، اور قبر رسول سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو یار کو یار کے پاس لٹا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان صدیق اکبر۔ نادان لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، او ظالموں حیا کرو، پوچھو سیدنا صدیق اکبر سے
اور دیگر صحابہ سے کہ قبر رسول سے کون بولا تھا؟ وہ امام الانبیاء بولے تھے۔ دوستان مکرم، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے، ہر صحابی اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری 3 خواہشیں ہیں، گرمیوں میں روزے رکھوں، جہاد کرتا رہوں۔ کوئی کہتا ہے ساری رات نوافل ادا کرتا رہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ ساری رات تلاوت قرآن کرتا رہوں، پڑھتا رہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ ساری رات تلاوت قرآن پڑھتا رہوں۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر نے بات شروع کی تو آپ کی ہر خواہش مصطفیٰ کے حسن کا طواف کر رہی ہے۔ عرض کی حضور میری 3 خواہشیں ہیں، 3 حسرتیں ہیں، 3 طلبے ہیں۔ عرض کیا النظر یا وجہ رسول اللہ، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں صدیق کی ہو، نہ ہٹاؤں تکتا رہوں، اسی پہ زندگی گزر جائے۔ دوسری عرض کی انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو، مصطفیٰ پہ لٹاتا رہو۔ تیسری عرض کی ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو، مصطفیٰ دلہا بن کر آئے اور ساتھ لے جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا عقیدہ صحابہ ہے، ہمارا مسلک صحابہ ہے۔ اللہ رب العزت اسی پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت آئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی محبت دلوں میں قائم و دائم رکھے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ خاتمہ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں حوض کوثر سے پانی میں پلاؤں گا، لیکن جس کے سینے میں محبت صدیق نہیں ہوگی اسے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس روز بھی اللہ رب العزت ان کی محبت عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا ہے، ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل مفتی پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رشدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا فیضان تا قیامت جاری رہے اور آپ کے مرکز پر انواروں کروڑوں انواروں تجلیات کا نزول ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔